پیارے دوستوں اور بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جی دوستو، ان شاء اللہ تعالی ہم آج سے جو ہے اس ویڈیو سے آغاز کرتے ہوئے ایک نیا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہم کوشش کریں گے کہ جو اسلام دشمن یوٹیوبرز یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اعتراضات اور جو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کرتے ہیں اور قرآن مجید پر کرتے ہیں، ان کے جوابات دینے کی کوشش کی جائے گی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ کریں۔ نہیں، ذرا بتائیے، ایک دو تین جو ہے باتیں جو ایسی ہیں جو میں نے غلط کہی ہیں، اگر جی غلط میں ہیں تو بتاتا میری ہوں غلطی میں کو بتا آپ جو ہے درست میں کیجئے۔ جی جی میں بتاتا جی ہوں، آپ 2 کی 2 نکالیں، چیپٹر 2 کی آیت 2 2 کی 2 نکالیں۔ جی چیپٹر 2 کی آیت 2۔ جی 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 بولیے۔ اس میں ذرا آپ اس کا اردو ترجمہ کر دیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہ جی جی کتاب نہیں ہے اس میں کوئی شک، جی جی ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ جی 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 اب یہ آپ دیکھ لیا۔ اب میں آپ سے اس بارے بات کرنا چاہتا ہوں، وہ جی یہ کہ اللہ میاں کلیم کر رہے ہیں کہ میں یہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، دنیا کی کوئی کتاب ہے اس کے علاوہ جس کا کلیم اللہ میاں نے کیا ہو کہ یہ لا ریب ہے، اور باقی ساری دنیا کی کوئی آتھر کر سکتا ہے کلیم کہ یہ لا ریب ہے؟ پہلے آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ کلام اللہ کا ہے، اس کے بعد پھر ہم نہیں، آپ آگے بڑھیں گے نا۔ اچھا، تو دوستو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ شروع میں یہ اس بات سے بات شروع ہوئی کہ جو 2-3 غلطیاں سچ والے صاحب نے کہا کہ اگر میں نے کی ہیں تو وہ مجھے دکھا دی جائیں، اس پر جو ہمارے مسلمان بھائی تھے انہوں نے کہا کہ سورہ البقرہ کی جو آیت نمبر 2 ہے وہ پڑھ کے سنائیں، اس کا انہوں نے ترجمہ سنایا۔ اس پہ مسلمان بھائی جو ہیں ہمارے، انہوں نے یہ سوال کیا کہ آپ بتائیں کہ دنیا میں کوئی ایسی کتاب ہے جس کے آتھر نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ وہ کتاب جو ہے کامل ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس پر جو ہے نا، جو سچ والا صاحب ہے نا، وہ دائیں بائیں شائیں کرنے لگے اور اس پہ جو ہے نا انہوں نے جو ہے نا جمپ لگا کے نا، تو یہ کہنے لگے کہ جناب آپ پہلے یہ بتائیں، پہلے یہ ثابت کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب لکھی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ اپنے موضوع سے، مطلب جو موضوع تھا نا، جو ان کی غلطیاں بتانا چاہ رہے تھے، اس سے خود ہٹے ہیں، ان کے سوال کا جواب بھی نہیں دے رہے، اور پھر ایک اور جو ہے نا بیچ میں موضوع لے کے آ رہے ہیں، اور پھر آگے جا کے آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کیا کر رہے ہیں یہ۔ چلیں جی آگے چلتے ہیں۔ آپ پلیز ظاہر بات ہے، آپ ڈائریکٹلی یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ایسا کہا، اس میں اللہ کہاں نہیں ہے؟ دیکھیں نا اللہ نے کلیم، کہا آپ میری بتائیے آپ یہ بات میرے دیکھ بھائی۔ لیں کہ آپ یہ دعویٰ فرما رہے ہیں کہ اس میں اللہ نے کہا ہے، کہاں کہا اللہ کہاں ہے اس میں؟ تو جی دوستو، انہوں نے بس ایک ہی رٹ لگائی ہوئی ہے کہ جناب آپ اس چیز کا ثبوت دیں، یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں، یہ دعویٰ آپ کیوں کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا۔ تو یہ نا موضوع سے ہٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ یہ بھی جو موضوع سے ہٹنے کی اس طرح کوشش کر رہے ہیں کہ یہ بات بھی کہ قرآن مجید من جانب اللہ ہے یا نہیں ہے، یہ بھی جو ہے دونوں فریقین میں جو ہے اس پر بھی اختلاف ہے نا، ٹھیک ہے؟ مسلمان بھائی تو ظاہر مسلمان تو سب یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آن صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا نزول ہوا ہے نا۔ تو پھر ایکچولی بس بات صرف یہ ہے کہ یہ اس کو موضوع کو چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کچھ نہیں۔ اگر ایسا ہی تھا تو شروع میں ہی آپ جو ہے موضوع جو ہے وہ یہ رکھ لیتے کہ قرآن مجید کا من جانب اللہ ہونے کا ثبوت ہے۔ تو چلیں آگے دیکھتے ہیں پھر۔ آپ یہ کس جو بنیاد پر کلیم ہے، کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ نے کہا ہے؟ آپ میری بات کیا پہلے کلیم سن ہے؟ لیں پلیز، پلیز سن جی لیں، میری جی جی گزارش سن لیں۔ جی بولیے۔ دنیا جی کی کوئی بک نکال لیں جس کے آتھر نے یہ کلیم کیا ہو کہ یہ میں نے دنیا بنائی ہے، یہ انسان بنائے ہیں، یہ میری کہاں کائنات ہے۔ بتائی ہیں؟ واہ جی واہ، بڑی جھٹ سے آپ نے کہہ دیا جی بتائی ہیں۔ کیا بتایا ہے جی؟ کچھ نہیں بتایا۔ قرآن شریف کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہی آپ اگر قرآن شریف اور دوسری الہامی کتابوں کا جو ہے موازنہ کر لیں تو ان میں صرف آپ کو سرسری طور پر ہی چیزیں ملتی ہیں جی۔
مثلاً پھر اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ ہے انسان کی روحانی طاقتوں کا بیان ہے۔ دوسری الہامی کتابوں نے کس قدر اس پہ روشنی ڈالی ہے؟ صرف قرآن شریف نے روشنی ڈالی ہے سر۔ یا تو یہ تھا کہ دوسری الہامی کتابوں کے نزول کے وقت ان کا جو ہے روحانی ارتقاء ہی نہ تھا، یا بگاڑ کے زمانے میں جب وہ کتابیں جو ہیں لوگوں نے ان میں تحریف کی ہے تو تب وہ تعلیمات جو ہیں ضائع ہو گئی ہیں۔ دو باتیں ہی ہو سکتی ہیں۔ قرآن نے تو بڑے اعلیٰ طریق پر یہ سب باتیں بیان کی ہیں سر جی۔ سچ والا صاحب، آپ کس دنیا میں پھر رہے ہیں؟ کوئی مذہبی کتاب جو ہے نا قرآن شریف کے سامنے ٹھہر ہی نہیں سکتی۔ وید لے لیں، انجیل لے لیں، تورات لے لیں، پڑھ لو ساروں کو، آپ کو یہی معلوم ہوتا ہے خدا تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کہ فرض کر لیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب دنیا مانتی ہے اور اس کی ذات میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ اس سے آگے آپ کو کچھ نہیں ملتا، بلکہ قرآن مجید تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں دلائل بھی پیش کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں بھی دلائل پیش کرتا ہے۔ جی سچ والا صاحب، سمجھ گئے ہیں، امید ہے مجھے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ چلیں جی آگے چلتے ہیں۔ دنیا بھئی یہ ساری باتیں آپ یہ اس آیت کی حد تک بات کیجیے۔ آپ اس آیت کے جو الفاظ ہیں، اس آیت میں کیا کہا گیا، صرف اسی وہی بات کریں۔ آپ دنیا جہاں کی بات اس آیت میں ہے نہیں، آپ ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں نا میرے محترم، آپ وہی کہیے جو اس آیت کے الفاظ ہیں۔ جی نہیں، دیکھو نا میرے پوائنٹ کو آپ پوائنٹ وہی کریں جو دیکھیں، آپ پوائنٹ ادھر ادھر کرے کے آ رہے ہیں نا۔ آپ نے سامنے ایک آیت جو رکھی ہے، آپ اس پر بات کریں۔ یہ لا ریب کوئی اس دنیا آیت کی میں کیا کوئی لکھا ہے؟ جس کا کلیم کسی آتھر نے لکھا ہو پریفیس پہ۔ میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا اگر آپ اس آیت کی حد تک رہیں گے تو۔ آپ اگر جی ادھر ادھر چلے جائیں گے تو بات بات جو ہے بکھر جائے گی ہماری۔ جی اسی پہ رہیں کہ سچ والا صاحب وہ تو موضوع پر ہی ہیں، آپ ہی ادھر ادھر جا رہے ہیں۔ جب سوال کرتے ہیں تو آپ بیچ میں دوسرا موضوع لے آتے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں آپ لوگوں کو۔ وہ تو آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ کوئی ایسی ہدایت اور صداقت جو ہے جو کامل کتاب میں ہونی چاہیے اس سے باہر نہیں ہے۔ یہ دعویٰ کر رہا ہے قرآن مجید کہ یہ وہ کامل کتاب ہے اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ جو بھی ہدایت اور صداقت اور جو مذاہب کی ضرورتیں ہیں وہ تمام اس قرآن مجید میں پائی جاتی ہیں۔ جی یہ دعویٰ ہو رہا ہے۔ وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا کسی اور الہامی کتاب نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے، تو آپ وہاں کہتے ہیں نہیں جی ثابت کریں جی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ کا نام کیوں لے لیا؟ ایسے تو نہیں چلے گا جناب۔ نا اس کی مثال میں نے ایسے دی ہے کہ آپ نے کتاب کھولی، کتاب کھولتے ہی اس میں جو ہے اس طرح کی بات لکھی ہوئی ہے۔ یہ بات بالکل ایسی ہے کہ آپ میرے گھر تشریف لائے، میں نے احتراماً آپ کو ایک دودھ سے بھرا پیالہ دے دیا اور آپ اس کو پینے ہی والے ہیں۔ میں نے آپ سے کہا کہ مسلم صاحب اس کٹورے کے دودھ میں چپکلی نہیں گری، اس پر آپ شک نہ کریں۔ جی اب آپ مجھے بتائیے کہ کیا آپ وہ دودھ پیئیں گے؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس میں چپکلی نہیں گری، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اب اس میں میری کوئی بات ریب نہیں ہے۔ آپ میری بات سمجھیں گے؟ آپ یہ دیکھیں جی سچ والا صاحب جو ہے نا نئی مطلب کہ بوس کی جو انہوں نے اینک پہنی ہوئی ہے نا، اس اینک نے انہیں چھپکلیاں پکڑنے پہ بھی آمادہ کر دیا ہے۔ چھپکلیاں پکڑ دودھ میں پھینک رہے ہیں۔ جی اچھا، تو پہلی بات تو یہ میں چشمے والا کہنے لگا تھا، سچ والا صاحب بات یہ ہے جی، تو سچ والا صاحب یہ جو آپ نے رونگ کمپیریزن کیا ہے نا، صرف اور صرف اس لیے کہ میں لوگوں کو دھوکہ دوں، ٹھیک ہے؟ شاید آپ کو خود بھی نہیں پتہ لگا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے۔ بہرحال اگر آپ کے پاس ٹائم ہوگا تو گوگل پہ جا کے رونگ کمپیریزن لکھیں گے نا تو آپ کو اس کے بارے میں جو ہے نا مزید انفارمیشن مل جائے گی، ٹھیک ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے اسلام سے بکس کے چکر میں جو ہے نا اس کو فطرتاً جو ہے نا سیکھ لیا ہو۔ بہرحال یہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ فار ایگزامپل اگر میں جناب آپ کو شیر کے ساتھ تشبیہ دوں تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ جناب سچ والا صاحب بہت اچھی تقریر کرتے ہیں، بلکہ یہ کہوں گا کہ سچ والا صاحب دھاڑتے ہیں یا چنگھاڑتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے یہ جو غلط تاثر دینے کی کوشش کی ہے نا، اس میں آپ
بہت بری طرح ناکام ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ وہ جو دودھ کا کٹورا لے کے آئے تھے اس کو آپ اس طرح بھی بیان کر سکتے تھے کہ میں اپنے دوست کو وہ دودھ کا کٹورا پیش کروں اور کہوں کہ یار یہ ایک بہت ہی خالص جو ہے وہ یہ بڑا خالص دودھ ہے اور اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کو آپ اس طرح بھی تو بیان کر سکتے ہیں، آپ چلے چھپکلیاں پکڑنے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے دعویٰ کیا ہے کہ یہ ایک کامل کتاب ہے اور اس میں ہر قسم کی حداقت اور صداقت اور مذاہب کی ضروریات جو ہیں اور کمالات اور بے نظیر تعلیمات جو ایک مذہب کی ضرورت ہوتے ہیں وہ اس کتاب سے باہر نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ جی تو سچ والا صاحب، اگر زندگی میں کبھی آپ کا کوئی دوست آ جائے گھر پر اور آپ اسے دودھ کا کٹورا پیش کریں تو اس سے آپ نے یہ نہیں کہنا کہ جناب اس میں چھپکلی نہیں پڑی ہوئی، اسے پی لیجئے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ یہ نہ ہو، اگر تو آپ کا اچھا دوست ہوا بیچارہ تو پی کے اس کو شہید ہو جائے گا اور آپ ایک اچھے دوست سے محروم ہو جائیں گے، اور اگر اس کے خیالات آپ کے بارے میں ایسے ہوئے کہ جناب یہ تو مجھ سے بغض رکھتا ہے یا کوئی چال چل رہا ہے یا حاسد ہے، تو کہیں وہ دودھ کا کٹورا ہی آپ کے سر پہ نہ دے مارے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ آپ اسے جب کوئی دوست ایسا آئے تو اسے کہیں کہ یار یہ لے میرے بھائی، یہ دودھ کا کٹورا ہے، بڑا ہی اچھا اور خالص دودھ ہے اور ہر قسم کی ملاوٹ سے پاک ہے، الحمدللہ، اسے پئیں اور صحت بنائیں ہیں، اور میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے۔ سمجھ چکا ہوں آپ کی دیکھیں بات، اسی لیے تو میں نے یہ مثال دی ہے نا۔ تو اب آپ آپ مجھے یہ اللہ بتائیے کہ کیا وہ آپ دودھ پیئیں گے؟ نہیں، آپ پئیں نے گے؟ مثال ہی غلط دی ہے، یہ دیکھیں ظاہر میں بات ہے آپ کو آپ کی بتاؤں۔ مثال بھی غلط ہے میرے نزدیک، کہ ایک ایسی بے ڈھنگی کتاب جس کے شروع سے آخر تک بے ڈھنگا پن جو ہے بھرا ہوا ہے، اور ایسی کتاب کے بارے میں کتاب کا آتھر یہ کہہ رہا ہے کہ اس کتاب میں کوئی جو ہے کوئی شک نہیں ہے، میں تو اس کو اچھا، آپ ایسے ہی کہوں ذرا گا۔ یہ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی جو ہے کس طرح سے یہ چلاکیاں کرتے ہیں ان کو سامنے لے کے آئیں گے ہم، اور بہرحال ان پہ میرے خیال سے ایک بات ضرور واضح ہو گئی ہوگی کہ یہ قرآن مجید ہی ہے جو ہر قسم کی ملاوٹ سے پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا دعویٰ کیا ہے، اور بلکہ مستقبل کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ جو ہے ہم نے اسے اتارا ہے، اور یعنی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّهُ لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، اور ایسا ہی ہوا اب تک کہ آج تک قرآن مجید جو ہے اپنی اصلی حالت میں ہی موجود ہے اور اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہے، جیسا کہ دوسری الہامی کتابوں میں دیکھنے میں آتی ہے۔ تو جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔